1950 کے گائے کے ذبح کرنے کے قانون کو سختی سے لاگو کر دیا، اور وہ بھی عید الاضحیٰ سے پہلے۔ نہیں مننے دیں گے، عیدیان نہیں مننے دیں گے۔ 433 سال پرانی ہے اور یہ اکبر کے دین الہی کا شاخسانہ ہے۔ اگر یہ پابندی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے تو یہ اسلامی شعار کے خلاف ہے اور ہم اس پابندی کو نہیں مانتے۔ 200 کاؤ لنچنگ کیسز سامنے آئے جن میں 50 لوگ مارے گئے اور 120 زخمی ہوئے۔ ہندوستان کی مذہبی فضا میں گائے، سانپ، بندر، ہاتھی، مور، بیل، شیر، چوہا، کتا، حتیٰ کہ بچھو تک مقدس حیثیت اختیار کر گئے۔ رگ ویدا میں دیوتا اندر خود کہتا ہے کہ اس کے لیے 15 اور 20 بیل پکائے گئے۔ آج جدید ہندوستان میں گائے کا معاملہ صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور ثقافتی مسئلہ بھی ہے۔ بھینس بھارت کے تامل ناڈو میں مقدس ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں، جس کو ایک مجدد، ایک رہنما نے سیاسی حالات کی تناظر میں اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ پر ہندوستان میں ایک شور اٹھا، گاؤ رکشا، گائے کی حفاظت۔ نہ گو ماتا کو کٹنے دیں گے۔ کہیں مسلمانوں کے لیے گائے کی قربانی پر مکمل پابندی، کہیں جزوی پابندی۔ نہیں مننے دیں گے، عیدیان نہیں مننے دیں گے۔ اس بار گاؤ رکشا کی آواز سب سے زیادہ مغربی بنگال سے اٹھی۔ 2026 میں مغربی بنگال میں ہی بی جے پی کی حکومت بنی اور یوں 15 سالہ ممتا بنرجی کا دور مغربی بنگال میں ختم ہوا۔ کیونکہ گائے کے ذبح کرنے کا 1950 کا قانون ممتا بنرجی کی حکومت میں بھی موجود تھا، لیکن اس پر بہت سختی سے عمل درآمد نہیں کیا جاتا تھا۔ بی جے پی کو، جو کہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی والی ہندو جماعت ہے، اس لیے مغربی بنگال میں حکومت بناتے ہی انہوں نے 1950 کے گائے کے ذبح کرنے کے قانون کو سختی سے لاگو کر دیا، اور وہ بھی عید الاضحیٰ سے پہلے۔ مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں جو کہ صحت مند اور بغیر کسی عیب کے ہوتا ہے۔ دوسری طرف 1950 کا گائے کا ذبح کرنے کا قانون اس بات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کو کہتا ہے کہ جس کے تحت صرف وہ گائے ذبح کی جا سکتی ہے جو بیمار ہو، کسی کام کی نہ ہو، یعنی مکمل طور پر فٹ نہ ہو، اور قربانی سے پہلے اس بات کا سرٹیفکیٹ بھی کنسرنڈ اتھارٹی سے باقاعدہ جاری کروانا بھی قربانی کے لیے لازم ہے۔ یعنی یہ بھی گائے کی قربانی پر ایک طرح کا بین ہے۔ گائے کی ذبح کرنے پر بین کی کہانی تقریباً 433 سال پرانی ہے اور یہ اکبر کے دین الہی کا شاخسانہ ہے۔ اکبر بادشاہ کی ہندو نواز پالیسیوں نے دین اسلام کے تشخص کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، جس کے سامنے دیوار بن کر آئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور آخر کار 1620 عیسوی میں شہنشاہ جہانگیر کے دور میں گائے کے ذبح کرنے پر مغل حکومت نے بین اٹھا لیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کے اسلامی شعار کے دفاع کی ایک مثالی داستان ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد گائے کے ذبح پر بین کو ایک دفعہ پھر سیاسی طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کا الزام انگریز مسلمانوں پر لگاتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ان کے اسلامی شعار سے دور کیا جائے تاکہ ان میں انتشار پیدا ہو۔ اور کچھ یوں ہی ہوا جب ہندوؤں کے ساتھ ساز باز کر کے گائے کے ذبح پر پابندی لگا دی گئی۔ یوں تقریباً 175 سال بعد اکبر کے دین الہی سے پھوٹا فتنہ پھر بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو موجود نہ تھے، لیکن 22 سالہ نوجوان مجدد دین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اسلامی شعار کے لیے سینہ سپر نظر آئے۔ جہاں دیوبندی اور کانگریسی ملاؤں نے گائے کے ذبح پر پابندی کی حمایت میں فتوے جاری کیے اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ اگر ہمیں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں ان کی مذہبی روایت کا خیال رکھنا ہوگا۔ دوسری طرف امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گائے کے ذبح پر پابندی کے خلاف فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ اگر یہ پابندی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے تو یہ اسلامی شعار کے خلاف ہے اور ہم اس پابندی کو نہیں مانتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی دیکھا دیکھی دیوبندی مولویوں نے بھی بوجھل دل کے ساتھ شرما حضوری اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کی تائید میں کچھ فتوے دیے۔
لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اکبر کے دین الہی کا شاخسانہ 1593 سے لے کر آج تک ہندوستان کی سیاست میں استعمال ہوتا رہا ہے، اور بوقت ضرورت ہندو انتہا پسند اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 2014 سے لے کر آج تک لگ بھگ 200 کاؤ لنچنگ کیسز سامنے آئے، جن میں 50 لوگ مارے گئے اور 120 زخمی ہوئے۔ بی جے پی کی حکومت نے یہ ڈیٹا کہیں بھی کنسالیڈیٹ نہیں ہونے دیا، اس لیے اس میں کم یا زیادہ ہونے کے چانسز پوری طرح موجود ہیں۔ جو لوگ ان گنڈوں کے ہاتھ مارے جا رہے گو رکشا کے نام پہ، آپ ان کے لیے کیا کریں؟ کاؤ لنچنگ ہے کیا؟ کاؤ لنچنگ 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ کاؤ یعنی گائے اور لنچنگ یعنی کسی شخص پر بغیر کسی عدالتی کارروائی کے غیر قانونی طور پر مشتعل ہجوم، بھیڑ کا تشدد کر کے اسے ہلاک کر دینا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ آج کی ہندوستانی سیاست میں گائے کی قربانی کے مسئلے کو لے کر اقلیت کو ڈرانے دھمکانے کا رواج عام ہے۔ میں نے ہندو مذہب میں گائے کی اہمیت اور ہندوستان میں کی جانوروں کی عبادت پر ایک ریسرچ کی، مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، تو سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا چلوں۔ ہندوستان کی مذہبی اور ہندو تہذیبی تاریخ میں جانوروں کا مقام صرف معاشی نہیں بلکہ روحانی اور سماجی بھی رہا ہے۔ ہندو مت کی ہزاروں سالہ روایت میں جانور دیوتاؤں کے ساتھی، اوتار، قربانی کے جانور محافظ، طاقت کی علامت سمجھے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی مذہبی فضا میں گائے، سانپ، بندر، ہاتھی، مور، بیل، شیر، چوہا، کتا، حتیٰ کہ بچھو تک مقدس حیثیت اختیار کر گئے۔ اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں ویدک دور سے لے کر جدید ہندوستان تک کا سفر دیکھنا ہوگا۔ ابتدائی ویدک دور یعنی ان کی جو مذہبی کتاب ہے، اس دور میں گائے کو آج کی طرح مکمل طور پر ناقابل ذبح نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رگ ویدا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قربانیوں اور مذہبی دعوتوں میں مویشی ذبح کیے جاتے تھے۔ رگ ویدا میں دیوتا اندر خود کہتا ہے کہ اس کے لیے 15 اور 20 بیل پکائے گئے۔ اس طرح رگ ویدا میں ہی اگنی دیوتا کے لیے گھوڑوں، بیلوں، بانجھ گایوں اور مینڈھوں کی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ اس دور میں جانور نہ صرف خوراک تھے بلکہ مذہبی رسومات کا مرکزی حصہ بھی تھے۔ قدیم ہندوستان میں مہمان نوازی کی اعلیٰ ترین شکل یہ سمجھی جاتی تھی کہ معزز مہمان کے اعزاز میں جانور ذبح کیا جائے۔ برہمن متون اور گریا سوتروں یعنی گھرداری کے اصولوں میں ایک ممتاز مہمان کو گوگنا کہا گیا، جس کے لفظی معنی ہے وہ جس کے لیے گائے ذبح کی جائے۔ مہابھارت میں راجا رنتی دیو کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا کہ اس کے محل میں روزانہ 2000 مویشی ذبح کیے جاتے تاکہ عوام کو گوشت اور اناج کھلایا جا سکے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابتدائی ہندو سماج میں گائے کا مقام اہم ضرور تھا، مگر وہ مکمل طور پر ناقابل قربانی نہیں بنی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی سماج میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ جب خانہ بدوش قبائل زرعی زندگی کی طرف منتقل ہوئے تو زندہ مویشی کھیتوں کی ہل چلانے، دودھ دینے اور معیشت کو چلانے کے لیے ناگزیر بن گئے۔ اسی دوران بدھ مت اور جین مت نے اہنسا یعنی مکمل عدم تشدد کا فلسفہ پیش کیا۔ لاکھوں لوگ ان مذاہب کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے جواب میں برہمن طبقے نے اپنی مذہبی حکمت عملی تبدیل کی، گوشت خوری کو ترک کیا گیا اور گائے کو گو ماتا یعنی مقدس ماں کا درجہ دے دیا گیا۔ بعد میں منو سمرتی جو ہندو مذہب کے قانون کا مجموعہ ہے اور جو کہ 200 سال قبل مسیح سے 200 سال عیسوی کے بیچ میں بنایا گیا، میں گوشت خوری کے جواز اور پرہیز دونوں کے تصورات ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ ایک طرف کہا گیا کہ کھانے والے اور کھائے جانے والے دونوں برہما نے پیدا کی، دوسری طرف گوشت سے پرہیز کو اعلیٰ روحانی فضیلت بھی قرار دے دیا گیا۔ صدیوں میں یہی تصور ہندوستانی شناخت کا حصہ بن گیا۔ انگریزوں کے دور میں گائے کے تحفظ کو مذہبی اور سیاسی مزاحمت کی علامت بنا دیا گیا۔ آج جدید ہندوستان میں گائے کا معاملہ صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور ثقافتی مسئلہ بھی ہے۔ ہندوستان کی زیادہ تر ریاستوں میں گائے کے ذبح پر سخت پابندیاں ہیں، جبکہ کچھ مخصوص علاقوں خصوصاً کیرالہ، شمالی مشرقی ریاستوں ناگالینڈ، میزورم، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور تریپورہ میں گائے کا گوشت کھانا قانونی اور عام ثقافتی عمل ہے۔ مغربی بنگال اور گوا میں بھی مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت موجود ہے۔ جہاں ایک اور پہلو کا بھی ذکر کرتا چلوں، ہندو مذہب میں جانوروں کی تقدیس صرف گائے تک محدود نہیں، تقریباً ہر بڑے دیوتا کے ساتھ کوئی نہ کوئی واہن یعنی سواری یا مقدس جانور منسلک ہے۔
शिव का बैल नंदी पूरे हिंदुस्तान में मुकद्दस समझा जाता है। हर शिव मंदिर में नंदी का मुजस्समा मरकजी मकाम पर रखा जाता है और अकीदतमंद उसके कान में अपनी दुआएं सरगोशी करते हैं। विष्णु के साथ देव कामत अकाब है, जिसे ताकत और आसमानी हिफाजत की अलामत समझा जाता है। गणेश देवता जो हाथी के सर वाले देवता हैं, पूरे हिंदुस्तान में रुकावटें दूर करने वाले माने जाते हैं। जनूबी हिंदुस्तान खुसूसन केरला और कर्नाटक में मंदिरों के हाथियों को जिंदा मुकद्दस मखलूक समझा जाता है। बड़े त्योहारों में इन्हें सोने और जेवरात से सजाया जाता है। हिंदू देवता हनुमान शायद हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मकबूल मजहबी किरदारों में से एक हैं। इसे वफादारी, ताकत और अकीदत की अलामत समझा जाता है। इसलिए मंदिरों के आसपास मौजूद बंदरों को अक्सर मुकद्दस जानकर खिलाया पिलाया जाता है। शक्ति की इबादत में शेर और चीता अहम मकाम रखते हैं, क्योंकि देवी दुर्गा की सवारी शेर या चीता तस्वर की जाती है। जनूबी हिंदुस्तान खुसूसन तमिलनाडु में मोर को मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि ये वहाँ के देवता की सवारी है। यही वजह है कि मोर न सिर्फ कौमी परिंदा है बल्कि मजहबी अलामत भी समझा जाता है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुनफरिद हैवानी इबादत पाई जाती हैं। राजस्थान के देवशनिक में करनी माता का मंदिर हजारों चूहों की वजह से मशहूर है, जहां इन चूहों को मुकद्दस रूहों का रूप समझकर दूध पिलाया जाता है। कर्नाटक के साहिली इलाकों में नगार्धने की रिवायत के तहत सांपों की इबादत मुकद्दस जंगलात में की जाती है। मगरबी बंगाल और आसाम में मनसा देवी सांपों की देवी समझी जाती हैं, जिनसे जहर और बीमारियों की हिफाजत की दुआ मांगी जाती है। सिक्किम और नेपाल सकाफत से मुतासर इलाकों में कुकुर त्योहार के दौरान कुत्तों को हार पहनाए जाते हैं, माथे पर टीका लगाया जाता है और इन्हें खुसूसी खाना दिया जाता है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ों में तोड़ा कबीला भैंस को मुकद्दस मानता है और इसकी देखभाल को मजहबी फरीजा समझता है। कर्नाटक के बाद इलाकों में बिच्छू तक को कुंदमाई देवी की अलामत मानकर पूजा जाता है। अपनी इस रिसर्च का अगर एक छोटा सा तजिया करूं तो एक बात का तो बखूबी अंदाजा हो जाता है कि हिंदू मजहब हर उस चीज की तरफ माइल हो जाता है जो उस वक्त के दौर में उन लोगों के लिए ताकतवर थी। हिंदुस्तान के हर कोने में किसी न किसी जानवर को मुकद्दस माना जाता है और फिर अगर गाय के मुकद्दस होने पर उसके ज़िबा पर बैन लगाया जाए तो मेरे ख्याल में हर जानवर की हिफाजत के लिए कोई कमेटी बनना चाहिए। इस तरह जरूरी है जैसे कि गौ रक्षा कमेटी बनी। आप कहेंगे जवाद साहब, इस्लाम में गाय की कुर्बानी होती है, लेकिन बाकी जानवर जो हिंदुस्तान में मुकद्दस जाने जाते हैं वो इस्लाम की रूह से हराम है, उनकी कुर्बानी नहीं होती। तो यूं कहिए कि इनको रक्षा कमेटी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भैंस को निहायत मुकद्दस जानवर समझा जाता है। लेकिन स्टैटिस्टिकली हिंदुस्तान हर साल $3.8 बिलियन का कारा बीफ यानी भैंस का गोश्त दुनिया को बेचता है। अगर भैंस भारत के तमिलनाडु में मुकद्दस है तो सवाल यह पैदा होता है कि उसके साथ ये ज्यादती क्यों? मामला गाय के मुकद्दस होने का नहीं जनाब, हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाने का है, जिसको एक मुजद्दद, एक रहनुमा ने सियासी हालात की तनाजुर में अच्छी तरह समझ लिया था। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह। अनसुनी बातें जवाद रजा खान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।